اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وان تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتی ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جاؤ. مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں. جب ایمان والے سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ اور کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کو صرف ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر. اور ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح جتنا کماتے ہیں ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے. ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی بہانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے. یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. اور پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں. اللہ رب العالمین نے یہود کے بارے میں جو پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے اور جو ان لوگوں کا رویہ تھا اور اس رویے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنایا کہ ان لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دین پیش کیا. معجزات کا ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اللہ کی مدد قدم قدم پر دیکھی. اللہ رب العالمین ان کی ایک جماعت سے ہم کلام ہوا، یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے باوجود ان لوگوں کا معاملہ کی ان لوگوں نے نافرمانی کی. اور اللہ کے نبی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طے میں جب پہنچے اور آپ کے طور پر گئے تو ان لوگوں نے مچھلی کی پوجا کی. یہ جو معاملہ پورا ہوا قتل کا، تو اس قتل کے معاملے میں بھی یہ ہوا کہ جب قاتل کے جسم سے گوشت کا لوچڑا لگایا گیا، جب وہ اٹھ کر کے بیٹھا تو اتنی زبردست چیز تھی کہ ان کے سامنے ایک شخص جو مر گیا تھا وہ زندہ ہو گیا. اللہ کی قدرت کاملہ، اس کا اختیار، یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے بالکل دل پگھل جا رہا ہے.
لیکن جب اس نے قاتل کے بارے میں کہا کہ یہ فلاں بنا بھتیجا قاتل ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ اور یہ ان لوگوں کے درمیان یہ چیز ہو رہی ہے جو اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں کیسی گائے کیسا بچہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے سامنے یہ ہوا۔ اس کے بعد ان کے معاملات، ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، احکامات کے سلسلے میں ان کا معاملہ ایسا ہی تھا، بالکل پتھر دل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے پتھروں کی مختلف صفتیں یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور وَإِنَّ مِنَ لَمَا يَشْتَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنَ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانا۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کی فرما برداری دنیا کے ہر مخلوق کرتی ہے، ہر مخلوق، جو ہمارے سامنے جاندار دکھتے ہیں وہ بھی، جو ہمارے سامنے بے جان دکھتے ہیں وہ بھی، اللہ رب العالمین کے احکامات کی فرما برداری کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے 13ویں پارے میں کہ جتنی بھی چیز اللہ نے اس دنیا میں بنائی ہے سب کے سائے صبح اور شام اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کو والوں نے بدعقیدگی پھیلائی کہ نبی کا سایہ نہیں ہے، جبکہ مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں اس سلسلے میں بالکل واضح ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ واقعہ اختصار کے ساتھ ہے کہ ہجرت کے لیے جب اللہ کے نبی گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ سے پہلے آپ کا سایہ ہے۔ اس میں بڑی عجیب و غریب عقلی بات تو کہتے ہیں جو عقلی نہیں بے عقلی بات ہے، ضمناً بات آ گئی تو کہہ دوں کہ سایہ اس لیے نبی کا نہیں پڑتا تھا کہ سایہ اگر پڑے گا تو وہ پیر اس کے اوپر پڑیں گے تو بے ادبی ہے۔ حالانکہ عجیب بیوقوفی کی بات ہے، سایہ کبھی کسی چیز کے نیچے جاتے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، آپ ہاتھ رکھیں اور سائے کے اوپر کچھ بھی چیز رکھیں تو سایہ فوراً اس کے اوپر چلا جائے گا، اس کے نیچے سایہ کبھی نہیں جائے گا، تو دبے گا کیسے؟ سایہ کبھی نیچے جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ عجیب احمقانہ بات ہے، لوگوں کی تدبر بھی نہیں کیا، اچھا ہے کہ ان کا بھی سایہ پڑتا ہے، اگر کسی کا نہیں پڑتا تو خود بھی چلا دیتے ہیں۔ تو اب لوگ آدمی جب شریعت کے خلاف باتیں بلا وجہ کی مبالغہ آرائی کرتا ہے تو خیر کسی قسم کی چیزیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ پتھر جو ہے اگر قرآن کو اللہ رب العالمین اس پر نازل کرتا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کی امانت زمین اور آسمان پر جب پیش کی گئی ان لوگوں نے اٹھانے سے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ پہاڑ کے اوپر جب اس کو نازل کیا گیا قرآن تو وہ بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ تو یہ جو جتنے جاندار اور بے جان ہیں سب میں یہ چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ نجم کے اندر کہ اللہ کی جناب میں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اللہ کی جناب میں یہ جھاڑ یہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی تھی کھجور کی خشک کو، اس کو ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ جب منبر بنا دیا گیا تو اللہ کے نبی نے منبر پر جب بیٹھ کر کے خطبہ دیا تو باقاعدہ وہ ٹہنی رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے بالکل جیسے کسی کو تسلی دی جاتی ہے ویسے اس کو تھپکی دی۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ پتھر کا بھی معاملہ ایسا ہے، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اس سے بھی زیادہ سخت دل ہو گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ یعنی جب آدمی نافرمانی کساوت قلبی میں آتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے، تو انسان جانور تو جانور، اللہ کی وہ مخلوقات جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں ان سے بھی زیادہ نیچے چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی بندگی میں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور بڑا باوقار سمجھتا ہے، جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو شعور نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، ان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے آدمی، اپنے مقام کو اتنا نیچے کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کو عزت دی، عقل و شعور دیا، دماغ دیا، تدبر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تھی،
لیکن اس کے باوجود یہ سب کا استعمال نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. مسلمانوں کیا تمہاری خواہش یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں. یہود کا جو معاملہ تھا تو یہ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے لوگوں کے درمیان کیا کہا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اور جب وہ نبی مبعوث ہوں گے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے تم لوگوں کے خلاف جنگ کریں گے اور ہم تمہارے اوپر غالب ہو جائیں گے. یہود جاننے والے علم والے تھے، نبی کی تمام علامتیں ان کے سامنے تھی اور نبی کی علامتوں کے ساتھ وہ ان کو پہچانتے تھے. اور اسی کی وجہ سے ایسا معاملہ تھا کہ بہت سارے لوگ یہود سے اتنے زیادہ مرعوب تھے کہ اللہ کے نبی نے جب ہجرت کی تو بعض انصار جو تھے مدینہ میں ایک چیز مشہور تھی کہ اگر کسی کی اولاد ہی نہیں بچ رہی ہے مر رہی ہے تو کسی یہودی کو دیا جاتے تھے تاکہ وہ اس کی پرورش کرے. یہ ان کے یہاں تک کہ عقیدت ان لوگوں کی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ ان کے درمیان وہ کلام پڑھتے ہیں تبدیل شدہ. اللہ رب العالمین نے انہیں کے بارے میں ارشاد فرمایا کیونکہ وہ انصار کے درمیان رہتے تھے تو لوگوں کو بڑی شدید خواہش تھی کہ سب ایمان لے آئیں کیونکہ یہ جاننے والے لوگ ہیں. اللہ کے نبی کے بارے میں تمام چیزوں کا علم ہے، ان کو بڑی شدید خواہش تھی. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہوئے، یعنی اتنا شعور اور ادراک تھا، اتنا تدبر تھا، اتنا ذہانت تھی، قوت فیصلہ بالکل صحیح فیصلہ کر سکتے تھے، اور علم والے بھی تھے، جاہل نہیں تھے، پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں، پھر بھی تبدیل کر دیا کرتے ہیں. ان کی یہ اللہ تعالیٰ خرابی بتا رہا ہے. یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر آدمی بہت علم والا ہے، بہت عقل والا ہے، اگر شریعت سے کھلواڑ کر رہا ہے تو عقل اور علم ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس عقل اور علم کا صحیح استعمال اگر آدمی کرے گا تو وہ ہدایت تک جائے گا اور اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگ کر سمع و طاعت کا اس کے اندر جذبہ ہوگا. اگر آدمی بہت علم والا ہے، ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء، اتنی بڑی بڑی شخصیات، یہ علم کا معیار نہیں، یہ علم معیار نہیں ہے، ہدایت کا معیار وہی ہے اللہ کی نازل کرتا ہے احکامات. اگر بہت علم والا ہے ہر بات کو فلسفے میں ڈبا کر کے کہتا ہے، شعور و ادراک کے ایسے ایسے نقطے لے کر کے آتا ہے، ایسی ایسی باتیں کہ آدمی حیران رہ جائے. جب بات کرتا ہے تو لوگ سر سنیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس کی عمل، اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان اللہ کی نازل کرتا کتاب کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے. یہ تاریخ میں گزر چکا. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ایسے، اور آج کے دور میں بھی دیکھیے، آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے جو دنیا کے علوم کے ماہرین ہیں اکثر آپ دیکھیے دہریت کی طرف جاتے ہیں تو یہ معیار نہیں ہے. اصل میں عقل اور علم وہ کارآمد ہے، وہ بہترین ہے جو اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری میں ہو اور اللہ کا اس کے رسول کے علم کی ماتحتی میں اور اس کو قبول کرنے والا ہے. وہ حقیقی میں فائدہ مند ورنہ ہو سکتا ہے آدمی کے پاس لیکن وہ مفید ہو، یہ ضروری ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جب ایمان والوں سے ملتے تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے. صحابہ کرام سے یہودی جب ملتے تھے اور ان کی جب آپس میں گفتگو ہوتی تھی تو میں نے بھی بتایا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی مبعوث ہونے والا ہے القریب، اور وہ ہجرت کر کے اسی علاقے کی طرف آئے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو علامتیں اور جو باتیں بیان کرتے تھے وہ باتیں ان لوگوں کے درمیان ہوتی تھی، ان کی کتاب سے بیان کیا کرتے تھے وہ. اب اللہ کے نبی جب مبعوث ہوئے جب آئے تو اہل ایمان کے درمیان جب رہتے تھے تو کہتے کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ کے رسول ہے، اور ہم مانتے ہیں اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے. اور ان کے سامنے جب گفتگو ہوتی تھی تو وہ باتیں بھی کہتے تھے اپنی قائد میں، ارے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ان کی علامت، ہم جانتے ہیں. اور جب اپنی مجلس میں
یہ دو رخا مت دیکھیے. اپنی مجلسوں میں جب جاتے تو کیا کہتے تھے؟ جب آپس میں ملتے تھے کہتے مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں پہنچاتے ہیں جو اللہ نے تمہیں سکھائی. اللہ کے نبی کی جو پیشن گوئیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں ان کی کتاب میں تھی، وہ کیوں تم مسلمانوں کو بولتے ہو؟ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، ان کے درمیان یہ بات بولا کرو. کیوں؟ یہ بات بولنے کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو آپس میں بات کرتے تھے، قرآن نے نقل کیا، اس کا نقصان یہ ہوگا. کیا جانتے نہیں کہ اللہ کے پاس تم پر یہ باتیں حجت ہو جائے گی؟ یعنی روز محشر میں اللہ کے جناب میں جب کھڑے ہوں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ یہ لوگ تو کہتے تھے، تو تمہارے خلاف حجت ہو جائے گی یہ بات، اور تمہارے غلط ہونے پر بھی حجت ہو جائے گی. دنیا کے اندر بھی ایک بات آپ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ حجت ہو جاتی ہے. تو صحیح بات میں ان کے درمیان نہ کرنا، صحیح باتیں بھی نہیں بیان کرنا. یہ یہودیوں کی جو صفتیں بیان کی جا رہی ہے اس پر غور کیجیے ذرا. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں بالکل ملیں گی. بہت سارے لوگ قرآن کی آیتیں اس لیے نہیں پیش کرتے ہیں، حدیثیں اس لیے نہیں پیش کرتے ہیں، اللہ کی باتیں اس لیے نہیں پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ پیش کریں تو انہیں کے خلاف حجت ہو جائے گی. کیا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج تک کہ تو یہ جو چیز تھی اس کو آپ نے ہمیشہ غلط کہا. آج تک کہ تو بہت ساری مثالیں اس کی دی جاتی ہیں. بدعت اور شرک میں تو یہ چیزیں بالکل عام ہیں. جب ایک آدمی توحید کی بات کرتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، وہ اکیلی ذات ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے دوسروں کو پکارنے کے لیے کیوں کہا؟ میں چھوٹا سا واقعہ بدعت کے سلسلے میں بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک صاحب، ان کے یہاں مکان بنا تو مکان کی تعمیر کے بعد گفتگو میں تو ہم نے کہا کہ قرآن خوانی جو کی جاتی ہے دکان مکان کے آغاز میں، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ آپ کی 11 بیویاں، آپ نے 11 مکانات بنائے، کہیں قرآن خوانی نہیں کی. صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے، کسی نے قرآن خوانی نہیں کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست مکان بنایا، آپ نے قرآن خوانی نہیں کی کیونکہ آپ بہت بڑے تعلیم تھے. اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے. گھر کا اگر آپ کو آغاز کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ دعوت کیجیے. آپ کی جو طاقت ہے اپنے اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو بلا لیجیے. گھر وہ چیز کو کہتے ہیں. اور اس کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد ایک شخص کو لگایا کہ جاؤ دعوت. تو جن لوگوں کے یہاں دعوت پہنچی وہ اس گھر میں آئے، داخل ہو. تو اللہ رب العالمین نے جنت بنائی اور وہ دعوت دینے والا میں، جس نے میری دعوت کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اللہ کے نبی ایسی مثال نہیں دے سکتے جو درست ہو. تو یہ اس بنیاد پر ہے. بہرحال جب انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی کہ قرآن خوانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو ان کے والد صاحب ایک بہت بڑے مولانا کے پاس گئے اور ان سے جانے نے کہا کہ حضرت میرا لڑکا ایسا کہتا ہے کہ قرآن خوانی کا کوئی ثبوت قرآن حدیث میں نہیں. اللہ کے نبی نے 11 مکان بنایا، صحابہ کرام نے وقت بنایا، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، بلکہ اپنے خود گھر میں تلاوت کرنا چاہیے قرآن کی. تو صحیح بولتا ہے کیا؟ مولانا نے کہا بالکل صحیح بولتا ہے، بدعت نہیں کرنا چاہیے. اب یہ صاحب ہفتے سے کھڑ گئے کہ آپ تو میرے کارخانے اور مکان میں سب سے آگے بیٹھتے تھے آ کر کے قرآن خوانی میں، اور آپ نے کبھی کہا ہی مجھ کو بھی نہیں روکا، کسی کو نہیں روکا، آپ خود شریک ہوتے تھے. کہا لوگ مانتے نہیں ہیں اسی لیے بولے. جب یہ بدعت ہے تو آپ نے ٹوکا کیوں نہیں؟ تو بولے لوگ مانتے ہیں. بولے مانے نہ مانے کہ آپ بولے نہیں. مسئلہ یہی ہے کہ بدعت کو آپ فرمان چڑھا رہے ہیں. اب صحیح بات اگر ہم لوگوں کے درمیان بولیں گے تو آپ کی شخصیت فوراً یہ ہو جائے گی، آپ قرآن و حدیث کے خلاف خاموش رہتے ہیں، لوگوں کے سوالات کھڑے ہونے لگیں گے. یہی ڈر اور خوف رہتا تھا. حجت ہو جاتی ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور ایمان، اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ کی محبت، رسول کی اطاعت آدمی کے اندر یہ جذبہ بیدار کرتی ہے کہ پوری دنیا کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا ہے. عمل کرنے میں، اپنے عقیدے کے اظہار میں، اپنی گفتگو میں
پوری دنیا ناراض ہو جائے اس کو پرواہ نہیں رہتی ہے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا مخالفت کرے اس کو پرواہ نہیں رہتی ہے، لیکن رسول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے عقیدے اور ایمان کو نہیں بناتا ہے، کسی کے علم کو، کسی کی عقل کو، کسی کی کثرت و قلت کو، بلکہ اپنا عقیدہ اور اپنا عمل وہ بناتا ہے اللہ رب العالمین کی نازل کرتا ہے ہدایت اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اور یہی چیز جب آدمی کے اندر آ جاتی ہے بس سمجھ لیجیے کہ اس کو بندگی کا شعور آ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی کامیابی۔ اب صرف اتنا نہیں، کیا تم اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب جانتا ہے؟ اپنی مجلسوں میں جا کر تم بات کرتے ہو، مجلسوں میں جب بیٹھ کر کے بات کرتے ہو تو یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور لوگوں کے درمیان جو بولتے ہو یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اپنی مجلس میں جا کر کے بیٹھتے ہو تو بولتے ہو نہیں یہی ہدایت کیا آتا ہے، بالکل صحیح ہے، اور اس کے بعد جب یہاں آتے ہو تو کہتے ہو کہ نہیں، مخالفت کرتے ہو۔ تو کیا اللہ رب العالمین اس کو نہیں جانتا؟ سب جانتا ہے، رب العالمین ہر چیز کا علم ہے۔ تو ڈر آدمی کے صرف دل میں صرف اللہ کو ہونا چاہیے، بندوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے منصب کا، اپنے مقام کا، اپنے مفاد کا ڈر دل سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ منصب بھی دینے والا وہ تو عز من تشاء وہ تو دل من تشاء اللہ ہے، اور مال بھی دینے والا اللہ ہے، مقام بھی دینے والا اللہ ہے، اس کی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَمِنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان میں سے بعض بڑا ایسے بھی ہے جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر، اور ان کے طبقات بتا رہے ہیں۔ یہ تو ان کے اہل علم کی خرابیاں تھی، جو جاننے والے تھے، جو پڑھے لکھے تھے۔ ہم لوگوں کے یہاں علم کی وجہ سے لوگ بہت مغلوب ہو جاتے ہیں کہ حضرت والا کا علم کتنا ہے۔ بعض لوگوں کے تو نامی 7-8 لائن کے بعد آتے ہیں، لوگ بغیر وضو نہیں لیتے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ حضرت قرآن و حدیث کے مطابق کتنے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ شخصیات سے حق کو نہیں پہچانا جاتا، کسی شخصیت سے حق کو نہیں پہچانا جاتا، شخصیات کو حق سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخصیت کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ آدمی کتنا بھی چھوٹا ہے، بہت عظیم ہے، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لو کان موسیٰ حجا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع پر نہیں کرنا پڑتی۔ تو کسی بھی مقام پر ہے، اگر نبی کی اطاعت اور پیروی نہیں کر رہا ہے، کلام الہی پر عمل نہیں کر رہا ہے، نہ کبھی اس سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اور توحید کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ شخصیت پرستی ختم ہو جاتی ہے، اس سے عقیدہ جو مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ آدمی کا عقیدہ جب بگڑتا ہے تو یہ سب خرابیاں آتی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی مثالیں دی ہیں کہ عقیدے کی مضبوطی کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی مغلوب فروغ ہو جاتا ہے، کسی سے مغلوب نہیں ہوتا ہے، نہ طاقت سے، نہ دولت سے، نہ اقتدار سے، نہ کسی کے زہد و تقویٰ اور علم سے، نہ کرامت اور معجزے سے۔ معجزات بالکل حق ہوتے ہیں، کرامت بالکل حق ہوتی ہے اگر سچی ہو تو، لیکن شخصیت پرستی نہیں آتی، مغلوبیت نہیں آتی ہے، بلکہ شعور میں پختگی آتی ہے۔ مثلا ہمارے یہاں دیکھیے ایک کرامت کسی کے بارے میں مشہور ہے، لوگ بھاگنے لگتے ہیں، کرامت دیکھ کر کے سجدہ کرنے لگتے ہیں، فلاں کی یہ کرامت، فلاں کی نہ جانے کتنی مشہور ہے، جھوٹی سچی الگ جا رہی ہے۔ اب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کیا کرنا، بیان کرو تو ایک الگ عنوان ہے۔ آپ کی وفات کے بعد 150 سال بعد پہلے شخصوں نے جو کرامتیں لکھی اور دوسرے نے جو لکھی وہ تو 600 سال 400 سال 500 سال بعد، اور ایک بھی روایت مستریہ عجیب و غریب کی ہے۔ خیر، تو ہمارے یہاں بہت جلدی مروب ہوتے ہیں لوگ، یہ مروبیت نہیں آئے گی کیونکہ عقیدہ بہت مضبوط رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالی تو اس سے پہلے جادوگروں نے جب رسیاں ڈالی تو حرکت کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جب لاٹھی ڈالی اور اس نے سب کو نگل لیا تو جادوگروں کے سامنے لاٹھی ڈالی کس نے تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ معجزہ تو ان کا تھا، جسے ہمارے یہاں کرامت دیکھ کر کے خود بھی اللہ بنا دیتے ہیں، خدا بنا دیتے ہیں۔ لاٹھی ڈالی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن جب توحید کی بہت اترتی ہے تو بندوں کے سامنے نہیں جھکتا ہے، شعور بندگی اتنا بیدار ہوتا ہے، رب کی عظمت ایسے آتی ہے، شخصیت پرستی نے کیا کہا، رب
موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. جس رب نے یہ کروایا تو شخصیت پرستی نہیں آتی ہے، رب پرستی آتی ہے توحید. اور یہ یاد رکھیے عقیدہ آدمی اسی وقت جب صحیح ہوتا ہے اسی چیزوں سے بچتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ اگر بڑی سے بڑی شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی شخصیت کتنی عظیم ہے. اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا ہے، ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب جو ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے اس دین کو قوت دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہے 40ویں مسلمان ہیں. آپ کے اسلام لانے کے بعد پہلی مرتبہ اعلانیہ عبادت مسلمانوں نے کعبۃ اللہ میں کی. پہلی مرتبہ 40ویں مسلمان تھے. جب آپ دار ارقم میں گئے اور وہاں اللہ کے نبی سے یہاں پر ایمان قبول کرنے کے بعد آپ نے کہا کیا اللہ ایک نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے، اسلام حق نہیں ہے، آپ سچے رسول نہیں ہیں. ہر مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا بے شک. کہا پھر کیوں چھپ کر عبادت کریں. 2 سب میں مسلمان نکلے تھے، ایک میں حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی مرتبہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد معاملہ یہ ہے کہ جس نے ہم کو مارا ہم نے اس کو مارا. اس سے پہلے صرف ظلم سہتے تھے لیکن جوابی کارروائی شروع کی مسلمانوں اور مسلسل قوت تھی. اور اللہ کے نبی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 300 اگر میرے پاس ہوتے 300 ایک کو نہیں رہنے دیتا، ایک کو. اور آپ تاریخ پڑھیے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک آدمی وہ کہتے ہیں نا خواتین کے پیٹ کے، ان کو اگر کوئی بات پورے معاشرے میں بولنا ہے تو آپ جا کر کسی کو کہیے یہ بات کسی کو مت بتانا، بول کے جا بٹ جائے. ذہین لوگ یہی کرتے ہیں. مگر شام سے پہلے ان کو 2 گھنٹے کے بعد تو دوسرے لڑکے دھیان آنے لگتا ہے کہ یار کھانا، اور وہ سب کو یہ بول کر کے بولے گا، بولنا مت کسی وہ پورے گاؤں کو بات ملانے. تو ایسا ایک آدمی مکہ میں ہر دور میں رہتے ہیں، ہر کوالٹی کے لوگ ہر دور میں رہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو خبر دی. ارے ذرا دیر میں اس نے پورے مکہ میں خبر کر دی. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ والوں نے جب گھیرا تو اتنی بڑی تعداد تھی کہ زمین دکھائی نہیں دے رہی تھی. بھائی ایسا لگتا تھا اگر چادر بچھا دی جائے سروں پر تو پوری ایک ہو جائے. اور تن تنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے لڑ رہے تھے. تن تنہا اٹھائیے تاریخ اور سیرت کی کتابیں، اکیلے تن تنہا سب سے لڑ رہے تھے. آدھا دن اکیلے لڑتے رہے، آدھا دن. اس کے بعد بیٹھ گئے اور کہا تمہیں جو کرنا ہے کرو لیکن اللہ کی قسم اگر 300 ہوتے ایک نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اس گلی میں رکتا نہیں، افراد ہو جاتا ہے، اس گلی میں شیطان نہیں گزرتا. اور اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں اگر کوئی محدث جس کی زبان کوئی کس سے مل جائے، کوئی کسی جس کی زبان مل جائے اگر کوئی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ پڑھیے کہ اللہ کے نبی کو آپ نے مشورہ دیا اور قرآن نازل ہوا، جبرائیل آئے. بلکہ بعض واقعات تو آپ دیکھیں غزوہ بدر کے بعد ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں رو رہے تھے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے، وجہ بتاؤ، اگر ایسی وجہ رہی تو میں بھی رو، یعنی میری بھی آنکھیں بھر جائیں، اور نہیں تو تسلی دو تم کو. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عذاب اس درخت تجھے پاس ہے، لیکن مشیت اللہ کی تھی، تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا اس لیے نہیں. کیا بات تھی؟ اللہ کے نبی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں بات کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرا رشتہ دار مجھ کو دیجیے، علی کا رشتہ دار اس کو دیجیے، ابو بکر کا رشتہ دار ان کو دیجیے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کا معاملہ کریں گے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں نے اسلام کو، اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کو روکنے کے لیے پوری توانائی لگائی، کسی کو چھوڑ کے نہیں، جزیہ فدیہ لے کر کے چھوڑنا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم تھے. اللہ کے نبی نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی مثال عیسیٰ کی طرح، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی طرح. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بھائی بہن ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے، فدیہ دے کر کے چھوڑ دیں.
ترک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہی فیصلہ کیا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ نبی کے لیے روا نہیں جب تک کہ ٹھوک کے کام نہ کرتے یہ لوگ جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع ملے تو یہ چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی کے دروازے پر بیٹھے آپ تلواریں لے کر کے دین کو چھوڑنا ہے۔ اگر اللہ نے لکھ نہ دیا ہوتا تقدیر میں کہ بدر میں قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے تو پکڑے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پردے کے بارے میں مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ یہ کی شخصیت آپ کی اللہ کے نبی نے خواب بیان کیا گیا کہ میں نے خواب دیکھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ڈول تھا پانی کھینچنے کا، میں نے کھینچا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ڈول سے پانی کھینچے لیکن اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کے اندر کچھ کمزوری تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پانی ڈول سے کھینچنا شروع کیا تو سارے جانور سیلاب ہو گئے، سب پی لیے، خوب کھینچا اپنی قوت کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خواب کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اسلام کی جو انہوں نے خدمت کی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی قمیص دیکھی سب کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص اتنی لمبی کہ زمین میں اتار گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے علم و مراد ہے وہ شخصیت، لیکن صحابہ کرام عقیدے میں بڑے مضبوط تھے، ان کے اندر شخصیت پرستی نہیں تھی۔ کیا آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لوگوں بہت زیادہ محل رکھتے ہو، بہت زیادہ، اس لیے ایک حد متعین کرنا۔ خطبے کے بعد ایک عورت نے آپ سے ارشاد فرمایا رکھتے خواجہ غالبا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وہاں تم اداؤں میں کنتارا، یعنی اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے تو تم کوئی حد نہیں لگائی، آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ اپنی بشمار رحمت نازل فرما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا ہی مانتا۔ فوراً کہا ایک عورت کی عمر سے زیادہ جانتی ہے، ایک عورت کی عمر سے زیادہ جانتی ہے رضی اللہ تعالیٰ، فوراً اپنی بات واپس لیا۔ آج ہمارے یہاں اگر کسی کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو، اتنے بڑے مولانا تیرے مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے، امام سے زیادہ سمجھتا ہے۔ جی بے علمی کی بات ہے، کیا کلام الہی سے زیادہ ان کو سمجھتا ہے؟ کلام نبی سے زیادہ ان کو سمجھتا ہے؟ ہم کلام الہی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کلام رسول کو نہیں دیکھ رہے ہیں، شخصیات کو دیکھ رہے ہیں، شخصیت پرستی کی وجہ سے۔ اگر حق پرستی آتی ہے تو اس امت کا محدث نبی نے جس کی مثال موسیٰ کی طرح دی، اس دین کو تقویت دینے والا نبی کی دعا اگر اس کی بھی زبان سے کوئی بات نکلے تو فوراً آدمی اس کو ٹوک دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ ان لوگوں کے یہاں چولہا جو تھے یہود کے یہاں، ان لوگوں کا معاملہ ایسی تھا جیسے ہمارے یہاں چولہا ہے، جو کچھ بولتے ہیں بس مان لیتے تھے، دین کے معاملے میں کوئی تحقیق نہیں، کوئی مزاج نہیں، ان پڑھ ظاہر طبقہ دیتا۔ ہمارے یہاں دیکھیے 2 کلو 1 کلو آدھا کلو آلو لینا ہے تو 4 دکان گھومتا ہے آدمی، تازہ بھی چاہیے، سستا بھی چاہیے، کم ریٹ میں بھی چاہیے۔ ایک شرٹ کتنے دن پہنتا ہے؟ کل تو سال 2 سال میں آدمی کپڑے کینسل کر دیتا ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، جوتا ہے، چپل ہے، آدمی کتنی تحقیق کرتا ہے، لیکن وہ دین جس پر انحصار ہے، اس دنیا کے اندر بھی کامیابی کو اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا انحصار ہے، اس دین پر عمل کرنے کے لیے، اس دین کے لیے کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے۔ جو ملا جیسا ملا بس لے لیا، بات دادا سے جو چلا رہا ہے، جو سماج اور معاشرے میں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ رب کے خلاف میں کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف گمان اور اٹکل پر ہے، گمان کر لیا کہ ہاں بس جو یہ بتا رہے ہیں صحیح، چاہے وہ کلام الہی بیان کرے چاہے نہ کرے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے آدمی کا پڑھا ہوا لکھا ہونا ضروری ہے، اگر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے تو کیسے کہ قرآن و حدیث پر عمل کر سکتا ہے؟ عجیب سا جواب سوال ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ سوال۔ بھائی اس کی وجہ سے قرآن حدیث چھوڑ کر کے اماموں کی لوگ تقلید کرتے ہیں۔ اب امام کی تقلید بغیر پڑھا لکھا آدمی کیسے کرنا ہے؟ ان کی بھی کوئی کتاب اردو میں نہیں ہے، اس کے لیے علماء سے پوچھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے کلام کے لیے علماء سے نہیں پوچھ رہا ہے۔ یعنی غیر نبی کی بات کے لیے پڑھا لکھا اور جاہل دونوں چلیں گے، لیکن امیوں کے امی رسول جس نے امیوں کی قیادت کی، وہی پڑھا لکھا ہے۔ صحابہ کرام کے یہاں کیسے مدارس کے فارغ تھے کیا؟ اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے قبول کیا۔ اب یہ ایک پہلو، یہ ضروری نہیں، تحقیق کا مزاج ہونا چاہیے، قرآن و حدیث پر عمل کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ 2 بنیادی چیزیں۔
اب اگر قرآن و حدیث کا جذبہ اگر آدمی کے اندر ہوگا تو بغیر پڑھا لکھا آدمی کیسے قرآن و حدیث مانے گا؟ کیسے مانے گا قرآن و حدیث؟ آپ نے ایک عالم سے سوال کیا، یہ بتائیے مولانا سود کے بارے میں کیا ہوگا؟ عالم نے کہا حرام۔ آپ نے عالم کی بات کی، سود کے بارے میں آپ اپنے سوال کو ذرا تو تبدیل کر دیا کہ مولانا سود کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، رسول کی کیا تعلیم؟ اب مولانا کہتے ہیں کہ سود کے بارے میں کہ فاضلوں میں حرم میں اللہ ہے رسول ہے، سود کو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا لینے والا، دینے والا، اس کا لکھنے والا، اس کا گواہ سب کے سب اچھا ہوتے ہیں۔ اب آپ نے مولوی کو نہیں مانا، آپ نے قرآن کی آیت اور حدیث کو مانا۔ اس نے ہم کو قرآن حدیث دے دیا، اس کا کام ہی ہے کہ آج تک کہ قرآن حدیث پہنچائے، اسی کے لیے اس نے علم حاصل کیا ہے۔ اور ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے بلغوا عنی ولو آیا، اگر آپ کے پاس ایک بات ہے تو اپنے بھائی تک پہنچاؤ۔ اپنی شخصیت کو نہیں پہنچانا ہے، اپنی عقیدت کو، اپنے علم کو، اپنی ڈگریوں کو، اپنے زہد و تقویٰ کو نہیں پہنچانا ہے، رب کے کلام اور نبی کے فرمان کو پہنچانا ہے، شخصیات کو نہیں پہنچانا ہے۔ ہمارے لوگ شخصیات کو فلاں ہے، اب آدمی اس سے آگے نہیں جاتا۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ علماء کرام جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے علم اور ان کی تحقیق سے ہم استفادہ کرتے ہیں، جیسے بہت ساری باتیں اس میں کہی جاتی ہیں۔ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جدید مسائل آئے، اس کی وجہ سے اماموں کی ضرورت پڑی۔ جدید مسائل آج کے دور میں سونوگرافی کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد آنکھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یہ سب جدید مسائل ہیں۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا جواب موجود ہے؟ نہیں ملے گا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ان کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ نے 1300 سال کا سفر کیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے 70 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 عیسوی میں پیدا ہوئے، یعنی 140 سال بعد۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 عیسوی میں پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 150 عیسوی میں ہوئی۔ یعنی آپ 1300 سال کا سفر کر کے اتنی ہو جاتے ہیں، 100 سال اور بڑھ جائیں گے اللہ کے نبی کے علم اور تحقیق سے، اللہ کے نبی کی باتوں سے استفادہ کیجیے۔ کہ نبی کے لیے ہم اتنا آگے نہیں جا سکتے، 1300 سال ہم غیر نبی کے لیے جائیں، اتنی لمبا تاریخ کا سفر کریں اور آگے نہ جائیں۔ تو تحقیق ضروری ہے۔ قیامت کے روز کوئی شخص یہ بول کر کے چھٹکارا نہیں پا سکے کہ اللہ میرے پاس علم نہیں تھا، میں زبان نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے ہدایت کا ایسا انتظام انصراف کیا، اس کے لیے ڈگری کی، یہ تمام کی نہیں، بلکہ اللہ نے عقل و شعور آپ کو دیا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ کو تحقیق کا خود بخود اپنے اندر تحقیق کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے۔ سلف نے لکھا ہے اس آیت کے تناظر میں کہ آدمی کوشش کرے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ سے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہدایت مانگنا چاہیے۔ تو یہ یہود کے بارے میں جو بیان ہو رہا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ان لوگوں کے لیے ویل ہے۔ جہنم جو ہے اس کے بہت سارے نام ہیں، اس میں ایک نام اس کا ویل ہے جہنم، اور جہنم میں 7 طبقات ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ اب یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، جو نہیں پڑھے لکھے تھے ان کا تو بیان آ گیا، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف لیتے ہیں، یعنی کلام پڑھ رہے ہیں تورات۔ اب کوئی آدمی آ کر کے پوچھ رہا ہے تو وہ تورات کا مسئلہ پوچھے گا، جیسے مسلمانوں میں آ کر پوچھے گا تو قرآن حدیث بتانا ہے اس کو، تو بتا رہے ہیں اپنا مسئلہ اور تعصب یہ دے رہے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ وہ لوگ تعصب یہ دیتے تھے کہ یہی دین ہے، اور اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں مرسل من اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی طرح اس کو پڑھتے، اور اس کو وہی جگہ دے دیا تھا، دین پورا اسی کے گرد۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں قرآن حدیث کے اوپر غالب کر دیا لوگوں نے، اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی، اور یہ تعصب دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی نازل کرتا ہے۔ ویل ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان کے لیے،
جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں یہ تعجب کیا کہ اللہ رب العالمین نے نازل کرنا ہے، یہی دین ہے، آپ کو دین سمجھنا ہے تو ان کتابوں کو پڑھیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، عقیدہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اپنی توحید میں بالکل اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں اور نبی کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں۔ اللہ اپنے توحید میں اکیلا ہے اور نبی اپنے رسالت میں اکیلا ہے، اپنے اتباع میں، اپنے اسوے میں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کا نام لے کر کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ نمونہ نبی کی ذات ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں کہا، چاہے وہ پانی پہ چلے چاہے ہوا میں ہوئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جس سے اگر کوئی ایسی بات ہو تو آسمان سے جبرائیل آ جائے اور جس کی زبان سے جو بھی نکلے حق نکلے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک مرتبہ صحابہ کرام جو آپ کہتے تھے لکھ لیتے تھے، کہا کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول غصے میں گر رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس زبان سے کبھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کرتا ہے، کسی بھی حالت میں۔ عام آدمی جو رہتا ہے کبھی غصے میں رہتا ہے تو اس کا معاملہ الگ رہتا ہے، نہیں مانوں گا بولتا ہے نا، ارے غصے میں تو کیا کیا بولتا ہے ہمارے جو نہیں کر سکتے وہ بھی بولتے ہیں غصے میں۔ ہم بول دیتے ہیں نا چیٹ ڈالوں گا، کاغذ ہے کہ کپڑا ہے، سنے گیا غصے میں تو کچھ کا کچھ کرتا ہے، خوش ہوتا ہے تو بھی مبالغہ کا ڈالتا ہے، کسی سے بہت زیادہ ناراض، کسی سے محبت ہے تو اس کی غلطیاں میں نظر انداز کر دیتا ہے، کسی سے نفرت ہے تو بیچارہ چلتے چلتے اگر دھوپ بھی دے تو میری طرف دیکھ کر دے۔ تو آدمی حالات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن نبی کی ذات کو رب العالمین ایسی رکھتا ہے کہ وہ محبت اور نفرت، چاہت، یہ تمام چیزیں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، زید بن حارثہ کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی جانتے ہیں؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے وہ بولے بیٹے تھے اور اکیلے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، کیونکہ ان کی بیوی کو جب طلاق دیا انہوں نے تو اللہ کے نبی نے اس سے نکاح کیا اور مکہ کے لوگ منہ میلے بیٹوں کو سگا بیٹا مانتا سگے بیٹے کی طرح، لیکن شریعت میں اس کے لیے احکامات الگ ہے۔ منہ بولا بیٹا اگر ہے اس کے نام کے آگے آپ اپنا نام نہیں لگا سکتے، سورہ احزاب لا کر دیکھ لیجیے 22 اور آپ ترکے میں اس کا حصہ نہیں، اس کی بیوی کو اگر وہ طلاق دیتا ہے تو آدمی اس سے نکاح کر سکتا ہے، اسے بہو سے نہیں کر سکتا ہے، حرمت دائمی ہے لیکن اس سے نکاح کر سکتے ہیں، تو اس کے احکامات الگ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی اتنا زیادہ ان سے محبت رکھتے تھے اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت رکھتے تھے، اتنی قربت تھی کہ جب ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے، والد اور چچا حضرت زید بن حارثہ کے والد حارثہ ان کے بھائی کہ یہ غلام بنا لیا گئے، حادثے کی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو خرید کر کے اللہ کے نبی کو دے دیا تھا، تو اللہ کے رسول کو ہم کو دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو بھی قیمت آپ مانتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ ایسے ہی جانا چاہیں تو لے جاؤ، اگر نہیں جانا چاہیں تو ان کو آپ زور زبردستی نہ کرنا، مجھے آپ نے انصاف کی بات کہی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بلایا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے والد محترم، یہ چچا۔ کہا یہ تم کو لینے کے لیے آئے۔ والد نے کہا بیٹا چل، آزاد اپنے والدین کی، اپنی ماں، اپنے گھر آزاد ہو جائے گا، غلام نہیں۔ اپنے انکار کر دیا، ایسی شفقت ملی تھی کہ اس پر آزادی کو قربان کر، اور یہ تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے آزادی، سب سے قیمتی سرمایہ ہے آزادی، اور اسلام نے صرف اسلام نے اس کی قدر کی ہے، اس لیے ہمارے عقائد کی سزا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خیر وہ بات قانون کی بحث میں میں انشاءاللہ تفصیل سے کروں گا۔ اس کو بھی قربان کیا حضرت زید بن حارثہ۔ اب انہی کا واقعہ سنتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس، قبیلہ قیس کی ایک عورت تھی، اس سے چوری ہو گئی، بڑی نامور خاندانی اور دولت،
چوری جب پکڑی گئی تھی اسلامی سزائیہ وسائل کا وقت ہوا دیا اور جزام نے ماں کا خبر کارم اللہ چور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو. منکرین حدیث سے پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی ہاتھ کاٹے کہاں سے؟ ہاتھ کالا دودھ پورے پہ آتا ہے تو یہاں سے کاٹے یہاں سے یہ حدیث میں کہاں سے کاٹے یہ بھی نہیں بتا پاتے. قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ندا دی جائے جب جمعہ کا روز تو تمام لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں. ندا کیسے دی جائے؟ ایک ایک نام لے کھڑے ہو کر کے مسجد میں کیسے دی جائے ندا؟ یہ بولا جائے چلو آ جاؤ کیا ہے؟ اچھا جو بھی آپ بولیں گے تو دوسرا بولے گا نہیں یہ نہیں تو کون سی ندا دی جائے گی؟ اذان تو حدیث میں ضمن ایک بات آئی تو میں نے بتا دی. تو خیر جب ان کے اوپر یہ طے ہو گیا تو اللہ کے نبی کے پاس لوگوں نے ان سے کہا کہ جا کر کے بہت خاندانی اور بہت وہ ہیں. تو اللہ کے نبی سے سفارش کرے. اللہ کے نبی سے جب کہا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے تباہ برباد ہوئے, اسی لیے ان پر عذاب آیا, اسی لیے وہ ہلاک کیے گئے کہ ان کے بڑے سے جرائم اور گناہ کرتے تھے تو معمولی سزائیں دیتے, اور جو چھوٹے کرتے تو ان پر احکامات کو نافذ کرتے تھے. اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. اب پر محبت کبھی غالب نہیں آئی, رشتے غالب نہیں آئے اسلامی احکامات کے سلسلے میں, اسی لیے آپ کی اتباع نہیں کرنا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے لکھی ہے, اس طرح دنیا کماتے ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ بہت فائدہ ملتا ہے, دنیا کماتے ہیں. اب ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی کو ہلاکت ہو ویل اور افسوس ہے. یہ کلمات کو بدل دینے, کلام کو رب کا کلام بتاتے ہیں, دین بتاتے ہیں اور لوگوں میں اس کو مشہور کر دیتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں, سب یہاں بیان کر دوں, بات کہاں سے دین کیسے بناتے ہیں. بے شمار بدعات اور شرک علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ وہی ہے کہ دین کے نام پر لوگوں کو چاہیے. آپ دیکھیے لوگ شرک کو نہیں چھوڑتے ہیں, بدعت نہیں چھوڑتے ہیں, دین چھوڑ دیتے ہیں. اسی کی اہمیت ہو. اب مرنے کے بعد شریعت کے احکامات کیا ہے کہ مرنے والے کو خود کی جو ہے 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں, 4 چیزیں دوسرے کی. یہ اللہ کا دین ہے. لیکن اب ہمارے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قرآن خالی کر لو, تیجا کر لو, 10واں کر لو, 20واں کر لو. ہم نے تو سنا ہے کہ یوپی وغیرہ میں تو ایسا ہے کہ میت اگر ہوتی ہے تو چادر لے کر کے گلیوں میں گھومتے ہیں, بھائی کس کے پاس جتنا قرآن ہے اس میں ڈال. تو کسی کا 3 پارا کسی کا 5 پارا پڑا رہتا ہے تو اس میں چادر میں ڈالتا رہتا ہے, اس کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں اور جتنا ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو. نہ اللہ کے نبی نے کہیں بتایا, نہ صحابہ نے کہیں کیا, نہ ائمہ نے. بچے جب چھوٹے مرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 لوگ مرفوع کریں, بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے, اور مجنون پاگل جب تک ہوش میں نہ آئے. ان کو نہ عذاب ہے نہ ثواب, ان کے اوپر سے قلم اٹھا دیا گیا. ہمارے یہاں 2 روز 4 روز 5 روز کا بچہ مرتا ہے, 4 مہینے کا, 6 مہینے کا, 1 سال کا, تدفین کے بعد لوگ کہتے ہیں بھائی تھوڑا تھوڑا پڑھ دو. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے کلام میں, اللہ کے نبی کے فرمان میں یہ تمام چیزیں ہیں, غور کرنے کی. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹوں کی جب 3 بیٹوں کی وفات ہوئی, ان لوگوں کی تدفین کی تو کیا یہ کیا؟ تو ایسی چیزیں 3 بنا لینا یہی ہے. اور یہ تاثر دینا کہ اللہ رب العالمین کیا نازل کرتا ہوں. مختصر میں ایک مثال کہتا ہوں اکثر کہ ہماری والدہ کی جب وفات ہوئی تو اس کے 8 دن کے فرق سے ہم لوگوں کا احمدآباد میں کاروبار تھا, تو میرا آنا جانا رہتا تھا. تو وہاں پر جو ہمارے متعلق تھے ان کی والدہ کی وفات ہوئی. اب اس کے کافی لمبی مدت کے بعد جب میں گیا تو مجھ سے کہنے لگے وفات ہو گئی ان کی کہ حافظ صاحب میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی شادی اس طرح کی ہے 25-30 ہزار روپے جمع کرتا تھا اور اس میں سامان وغیرہ خرید کر پاکستان چلا جاتا تھا. ان کی بہت بڑی خاندان تھی وہاں پر. تو وہاں 2 مہینے 3 مہینے رہ کر اس کو جب فروخت کرتا تھا تو وہ تقریباً 50,000 کا مل جاتا تھا. اب وہاں سے 50,000 کا سامان لے کر ہندوستان آ جاؤ تو یہاں 1 لاکھ کا ہو جاتا تھا, بس شادی ہو جاتی. آخری شادی سوچا ایسے ہی کروں, لیکن ہماری والدہ کی وفات ہوئی, میرے پاس 27,000 روپیہ اور 25,000 خرچ ہو گیا. تمہارا ستارہ کیا؟ میں نے کہا ہماری والدہ کی وفات ہوئی ہے لیکن 1,000 روپیہ صرف ہو اسی کے آس پاس لگا تھا تجہیز و تکفین کے لیے اور پکارے کے لیے.
برگا وغیرہ وہ سب ملا کر کے میں نے کہا اتنا کیسے لگا؟ بولے اصل میں تیسرے روز نا بکرا کاٹنا پڑتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا بولے وہ مردے کی منڈی ٹوٹتی ہے تو بکرا کاٹنا پڑتا ہے. میں نے کہا اللہ کے نیک بندے جب مردے کی منڈی ٹوٹ رہی تو آپ بکرے کی منڈی کیوں توڑ رہے ہیں؟ اور آپ کے پاس جب پیسہ نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں بولے وہ کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا پھر 10واں پھر 20واں پھر 40واں تو ٹوٹل خرچ اتنا ہے. تو میں نے کہا آپ کے پاس جب سرمایہ نہیں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں وہ ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے. مولا دیکھیے شریعت میں یہ نہیں ہے. میں نے سمجھایا لیکن وہ بولنے لگے نہیں بولے ضروری ہے وہ کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا اللہ کے دین میں ہم لوگ بات کرتے ہوئے مسجد کے پاس پہنچے. میں نے کہا باوضو ہے. وضو کروایا ان سے اور کہا کہ گجراتی ترجمے والا قرآن لے کر آئے. میں نے کہا 10واں پارہ کھولو. اب ان سے میں نے سوال کیا اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے. میں نے ان سے مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ آپ قربانی کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا کیوں نہیں کرتے قربانی؟ کہا ہمارا استطاعت نہیں ہے. میں نے کہا زکات دیتے ہیں؟ بولے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ بولے استطاعت نہیں ہے. میں نے کہا حج کیا؟ تو بولے کیوں؟ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے استطاعت نہیں ہے. آپ غور کیجیے حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی من استطاع الیہ سبیلا. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے راستے کے اخراجات برداشت کرتے ہیں تو آپ حج کیجیے. اب اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے. اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کسی عورت کے پاس یہ پورا خرچ برداشت کرے لیکن کوئی ایسا رشتے دار نہیں ہے محرم تو اس کو باہر فرض نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھو اسلام میں مالی عبادت جتنی بھی ہے آپ نے ہر مرتبہ کیا جواب دیا؟ بولے استطاعت نہیں ہے. تو مطلب یہ اللہ کا دین ہے کہ مال کی عبادت جب آئے گی تو استطاعت کی شرط کے ساتھ آئے گی. لیکن مولوی کے دین میں پیسہ ہو نہیں ہو کرنا ہے سب کرتے نتیجہ 10واں 20واں. تو میں نے لگا بات تمہارا جس کا خرچ ہوتا ہے وہ فوراً بولنے لگتا ہے. میں نے کہا قرآن بولو سورہ توبہ. کیا کہا اللہ نے؟ 1400 سال پہلے اللہ نے اس کو نازل کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرہبان. ایک بڑی تعداد صوفیہ اور احبار اور رہبان اور علماء کی ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. وہ تمہارا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں لیصدون عن سبیل اللہ اور تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. بس کیا ہے جملہ تم کو کہوں گا ہر بدعت دیکھیے پہلے آپ کی جیب پہ ڈاکہ پڑے گا پھر آپ کے دین پر. روڈ پہلے بنتا ہے تازیہ پہلے بنتا ہے شرک بعد میں ہونا شروع ہوتا ہے. شب برات میں حلوہ پہلے بنے گا پھر رات میں بدعت ہوگی. محرم پہ کھچڑا پہلے بنے گا پھر اس کے بعد بدعت ہوگی. دیگے چل جائے گی جانبی کی پھر پہلے آپ کے اِنَّا کَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ. تمہارے مال پر باطل طریقے سے حملہ کریں گے. لَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. تو مال پہلے نکالے گا تمہارا. اور اگر اس کو پیٹ سے ہٹا دو کھانا ہٹا دو تو ساری بدعتیں آدھی تو ایسے ہی مر جائیں. کیونکہ ہر بدعت 3 آئے 10واں آئے 20واں آئے پہلے ٹیک چلتی ہے. وہ کھانا ہٹاؤ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو آپ کے مال پر باطل طریقے سے حملہ کریں گے. اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اور یہی ہوتا تھا. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب کا ہے. یہ اللہ نے واقعات جو بیان فرمایا پچھلی قوموں کے گمراہ قوموں کے اسے یہ کہانی سے بچیں. جاہلوں کا طریقہ اور علماء کا دونوں کی گمراہی اور بگڑا ہوا پن جو تھا اس کو اللہ نے بیان فرمایا. آگے صرف اشارہ کرنے کا وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. ان لوگوں کا دعوت ہم ہی جنت میں جائیں گے. آ جائے نا کسی مسلمان کو پکڑ کے وہ اپنے آپ کو بولے گا کیا سب تو جنت کے دعوت آ رہے ہیں اور ان میں جماعتیں اور فرقے کچھ تو اتنی آگے چلے گئے فلاں سلسلے میں چلے جاؤ جنت پکی ہے. ہمارے مالیگاؤں کے ایک حقیقی واقعہ ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. جنت جہنم کیا اللہ کا اختیار کیا. یہی یہودی لوگ بھی بھولے تھے. ایک بڑے سرمایہ دار ایک مولانا سے کہتے ہیں مولانا میں جنت پہ جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. تو مولانا بھی ذرا سا ترنگ میں پھر کہتے ہیں تمہارے لیے تو میں اللہ سے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. کیا جانتے اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ سب سے محبوب بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسک سلیمی ما شئت من مال فإنی لا أريد من اللہ شیئا. اے میری بیٹی فاطمہ جو میرے مال میں سے مانگنا ہے مانگ لو
بروز معیشت کرے کچھ کام نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ان کا بھی یہی دعویٰ تھا، ہم سب جنت میں جانے والے ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کروں گا۔ کون جنتی اللہ نے یہ بھی بتا دیا اور کون جانتی ہے، آئندہ بتایا ہے، اس کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، بس اتنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو خامیاں پچھلے لوگوں میں تھی، جس کی بنیاد پر وہ گمراہ ہوئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا رب العالمین، اس سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ جہالت کی بنیاد پر بھی اور علم کی بنیاد پر بھی رب العالمین ہمارے جاہلوں اور ہمارے علماء کی اس کی حفاظت فرما رب العالمین۔ الہ العالمین تیری رضا اور خوشنودی والا عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں، تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ اللہ رب العالمین برائی اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك